ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے مستحبات کو بیان کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا، کپڑا سمیٹنا، مثلاً سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے کیا ہو، یعنی دھول یا مٹی سے بچانے کے لیے کیا ہو، اور اگر بلا وجہ کیا ہو تو اور زیادہ مکروہ ہے، یعنی دھول مٹی سے بچانے کے لیے نہ ہو یا اور کوئی وجہ نہ ہو تو ایسی صورت میں زیادہ مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کپڑا لٹکانا، مثلاً سر یا مونڈھے پر اس طرح سے ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، یہ سب مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کرتے وغیرہ کی آستین میں ہاتھ نہ ڈالے، آستین گجراتی بھاشا میں اس کو بائیں کہتے ہیں، تو کرتے وغیرہ کی آستین میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پیٹھ کی طرف پھینک دی، جب بھی یہی حکم ہے، یعنی مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ رومال یا شال یا رضائی یا چادر کے کنارے دونوں مونڈھوں سے لٹکتے ہوں تو یہ ممنوع ہے اور مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ رضائی گجراتی بھاشا میں اس کو کہتے ہیں گودڑی، دھرکی، ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ رومال ہو، شال ہو، رضائی ہو یا چادر ہو تو اس کے کنارے دونوں مونڈھوں سے لٹک رہے ہوں، یعنی کاندھے سے لٹک رہے ہوں دونوں، تو ایسی صورت میں یہ ممنوع ہے، منع ہے اور مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ اور اگر ایک کنارہ دوسرے مونڈھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، پہلے دونوں لٹک رہے تھے اور داہنے والا کنارہ آپ نے اٹھا کر کے بائیں کاندھے پر ڈال دیا، اب وہ پیچھے چلا گیا، تب ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک ہی مونڈھے پر اس طرح سے ڈالا کہ ایک کنارہ پیٹھ پر لٹک رہا ہے اور دوسرا کنارہ پیٹ پر لٹک رہا ہے، جیسے عام طور پر اس زمانے میں مونڈھوں پر رومال رکھنے کا طریقہ ہے، رواج ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو، آستین گجراتی بھاشا میں بائیں کو کہتے ہیں اور کلائی گجراتی میں کانڈا کہتے ہیں، جہاں پر گھڑی باندھتے ہیں، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہے یا دامن سمیٹے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ اب چاہے پہلے سے آستین چڑھی ہوئی ہو یا نماز میں چڑھائی ہو اس نے، یعنی مطلب اس کو موڑ دیا، گجراتی بھاشا میں کہتے واڑی ناکھو، ہے نا۔ تو اب یہ کہ آستین کو تم نے موڑ دیا تو اس طرح سے موڑا کہ وہ اوپر تک ہے، تو ایسی صورت میں چاہے پہلے سے چڑھی ہوئی ہو یا جو ہے نماز میں چڑھائے، مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں شدت کا پاخانہ پیشاب معلوم ہوتے وقت، یعنی ایک دم پاخانہ پیشاب کی جو ہے شدید حاجت ہو تو ایسی صورت میں، اور غلبہ ریاح کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ غلبہ ریاح کا مطلب ہوا خارج ہونے کا زیادہ غلبہ ہو، ہوا خارج ہونا چاہتی ہے لیکن آپ روکے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب جماعت قائم کی جائے اور کسی کو بیت الخلاء جانا ہو تو پہلے بیت الخلاء کو جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور ابو داؤد اور نسائی اور مالک نے بھی اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔